محترم ناظرین السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غمزدہ پریشان حال حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو سنتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ ناظرین، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس قصے کو پورا سنیں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ آئیے اب چلتے ہیں قصے کی طرف۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت، بڑے سمجھدار اور ذہین تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک منٹ بھی اپنی آنکھ سے دور نہ ہونے دیتے، ذرا دیر کی جدائی بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی تو حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑے تھے اور 11ویں بھائی بنیامین ان سے چھوٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو بھی بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے جلنے لگے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، ابا جان یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو کیوں زیادہ چاہتے ہیں؟ بڑی حیرت کی بات ہے کہ دونوں کمزور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی ابا جان کے کسی کام کے نہیں، ان کو تو چاہتے ہیں، اور ہم لوگ جوان ہیں، طاقتور ہیں، ابا جان کے 100 کام کریں مگر ہم سے ایسی محبت نہیں۔ مزہ یہ کہ ان کے بیٹے ہم بھی ہیں اور وہ بھی ہیں، پھر ان کو ہم سے زیادہ کیوں چاہتے ہیں؟ کیا یوسف علیہ السلام کے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے سے تھے، اس وقت انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ 11 تارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر تو نہیں سمجھے مگر تعجب بہت ہوا کہ یہ کیسا خواب ہے، کہیں چاند سورج تارے بھی آدمی کو سجدہ کرتے ہیں اور پھر چھوٹے لڑکے کو سجدہ کرنا کیا معنی؟ دوڑے ہوئے اپنے باپ کے پاس گئے، کہا، ابا جان آج تو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ 11 تارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ابا جان اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام خواب کی تعبیر سمجھ گئے، بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، یوسف مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ عنقریب تم کو کوئی مرتبہ حاصل ہوگا، تمہارا یہ خواب علم و نبوت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر بڑے بڑے انعامات کیے ہیں، مجھے امید ہے کہ ویسے ہی تم پر اور میری تمام اولاد پر بھی وہ انعام کرے گا۔ مگر دیکھو، اس خواب کو اپنے بھائیوں سے ہرگز نہ کہنا، ورنہ تمہارے حق میں بہت برا ہوگا، وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور تم سے جلنے لگیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے بوڑھے تھے، لوگوں کی طبیعتوں کو خوب پہچانتے تھے، سمجھتے تھے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، جانتے تھے کہ شیطان کس طرح لوگوں کے دلوں میں برے برے خیالات پیدا کرتا ہے اور کس طرح بہلا کر اور دھوکہ دے کر لوگوں سے شیطانی حرکتیں کرواتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے، ان کو کیا خبر کہ کون ہمارا دوست ہے اور کون دشمن ہے۔ باپ کے منع کرنے کے باوجود بھی اپنا خواب بھائیوں سے بیان کر دیا۔ بھائیوں نے جب اس خواب کو سنا تو ان کو اور بھی غصہ آیا، حسد کی چنگاری جو دبی ہوئی تھی وہ بھڑک اٹھی۔ اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کی فکر کرنے لگے اور پختہ ارادہ کر لیا کہ ان کو ختم ہی کر کے سکون لیں گے۔ سب بھائی ایک جگہ جمع ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا، یا تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا کسی ایسی جگہ جو یہاں سے بہت دور ہو پھینک دو، پھر تو خواہ مخواہ ابا جان ہم کو چاہیں گے، اس لیے کہ اس وقت لے دے کے ہم ہی لوگ رہ جائیں گے۔ دوسرے نے کہا، جان سے نہ مارو، کسی کنویں میں ڈال دو، کسی آتے جاتے مسافر کی نظر پڑ جائے گی تو نکال لے گا۔ یہ بات سب کو پسند آئی اور سب نے اس کو منظور کر لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے بڑا خطرہ تھا، ہر وقت ڈرتے رہتے تھے، آنے والی مصیبت کا اثر ان پر پہلے سے تھا۔ سمجھتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، ان کے دلوں میں یوسف علیہ السلام کی ذرہ برابر محبت نہیں ہے۔ اسی ڈر سے کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ تنہا نہیں جانے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام گھر پر اپنے بھائی بنیامین کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ بھائی اس کو خوب جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام باہر نہیں نکلنے پاتے،
حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو ذرا سی دیر بھی الگ کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر وہ پھر بھی ہمت نہ ہارے۔ جب یہ رائے قرار پا گئی تو سب مل کر باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابا جان، آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ کیا آپ ہم سے ڈرتے ہیں یا آپ کو ہم پر اعتبار نہیں؟ ابا جان، یوسف تو ہمارا چھوٹا بھائی اور بہت ہی پیارا بھائی ہے، پھر ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ کہیں آنے جانے نہیں دیتے؟ ابا جان، دنیا کا قاعدہ ہے کہ سب بھائی ایک ساتھ رہتے سہتے اور کھیلتے کودتے ہیں، ہم کیوں نہ ساتھ رہیں اور کیوں نہ ساتھ کھیلیں؟ آپ کل یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہمارا بہت جی چاہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ کھیل میں شریک ہو، وہ وہاں کھائیں گے کھیلیں گے تو ہمارا جی خوش ہوگا اور ہم ان کی حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی ذرا سی دیر کی جدائی بھی گوارا نہ کرتے تھے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ان بھائیوں کے ساتھ بھیجنا نہیں چاہتے تھے۔ طرح طرح کے خطرے ان کے دل میں پیدا ہوتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا، مجھے ڈر ہے کہ تم کسی کام میں مشغول ہو کر غافل ہو جاؤ اور اس کو بھیڑیا کھا لے۔ بیٹوں نے کہا، ابا جان، بھلا ہمارے ہوتے یوسف کو بھیڑیا کیسے کھا لے گا؟ بڑے اندھیر اور بڑے غضب کی بات ہے کہ ہماری موجودگی میں بھیڑیا یوسف کو کھا لے۔ پھر ہم جوان مضبوط آدمی کس دن کے لیے ہیں، اور بڑے شرم کی بات ہے کہ ہم جوان بھائیوں کے سامنے بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا لے۔ ہونے والی بات ہو کے رہتی ہے۔ آخر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی تو سب بھائی بہت خوش ہوئے اور سمجھ گئے کہ کام بن گیا۔ دوسرے دن ان کو جنگل لے گئے اور اسی بیابان جنگل کے ایک کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کر ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ نہ ان کو اس چھوٹے سے خوبصورت بھائی پر ترس آیا اور نہ اپنے باپ کے بڑھاپے پر رحم آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جیسی چھوٹی عمر ویسا ان کا چھوٹا دل۔ بیابان جنگل، گہرا اندھیرا کنواں اور یوسف تنہا، جتنی بھی وحشت ہوتی کم تھی، جتنا بھی ڈرتے اور گھبراتے تھوڑا تھا، مگر اللہ تعالی ہمیشہ بے بسوں اور بے کسوں کا مددگار رہا ہے۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کو سنبھالا، تسکین دی کہ تم گھبراؤ نہیں، رنجیدہ نہ ہو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ خوشخبری دی کہ عنقریب ہم تم کو بڑے مرتبے والا بنائیں گے۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور اطمینان ہو گیا تو کہنے لگے، چلو ایک بلا تو ٹل گئی، مگر اب یہ بتاؤ کہ ابا جان سے کیا بہانہ کریں، کون سی ایسی بات کہیں جو ان کو یقین آ جائے۔ ایک بھائی نے کہا، ابا جان تو کہہ ہی رہے تھے کہ مجھے بھیڑیے سے ڈر ہے، بس یہی بہانہ کافی ہے، کہنا کہ آپ نے سچ کہا تھا، بزرگوں کی بات صحیح ہوتی ہے۔ ہم دوڑ میں لگ گئے، ان کو سامان کے پاس بٹھا دیا، بھیڑیے نے آ کر کھا لیا۔ دوسرے نے کہا، اچھا یہ تو ہو جائے گا، مگر دلیل بھی تو ہونی چاہیے۔ ایک بولے، لیجئے ہم اس کی بھی ترکیب کرتے ہیں۔ ایک مینڈھا لے کر اس کو ذبح کیا اور اس کے خون میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص رنگ لی اور کہا، یہ نشانی ہے۔ اس پر سب بہت خوش ہوئے اور کہا، اب تو ابا جان کو یقین ہو جائے گا۔ رات کو روتے اور واویلا مچاتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان، ہم یوسف کو سامان کے پاس بٹھا کر دوڑ میں مشغول ہو گئے تھے، ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ بھیڑیا آ جائے گا۔ ہم اپنی دوڑ سے پلٹے بھی نہ تھے کہ کمبخت بھیڑیا آ گیا اور ہمارے بھائی یوسف کو کھا گیا، اور وہی خون میں رنگی ہوئی قمیص باپ کے آگے کر دی اور کہا، اگر آپ کو یقین نہ آئے تو یہ کرتا یوسف کا ہے، دیکھ لیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، بڑے بوڑھے بھی تھے، اپنی اولاد سے زیادہ سمجھ رکھتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ بھیڑیا جب آدمی پر حملہ کرتا ہے اور اس کو کھانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو زخمی کر دیتا ہے اور قمیص ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص خون میں لت پت تو ضرور تھی، مگر پھٹی کہیں سے نہیں، بالکل سلامت ہے۔ سمجھ گئے کہ یہ جھوٹا خون ہے اور بھیڑیے کا قصہ فرضی انہوں نے اپنی طرف سے گر کے بیان کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا، یہ قصہ تم نے گر کے بیان کیا ہے،
اس کی اصلیت کچھ نہیں، صبر بہتر ہے، مجھے صبر کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی سے بہت غمگین ہوئے اور ان کے دل کا کام ہو گیا، اور ہونا بھی چاہیے۔ جس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، جس کو ایک منٹ کے لیے اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے، جس کی ایک منٹ کی جدائی گوارا نہ کر سکتے تھے، وہ ایسے جدا ہوئے کہ اب اللہ ہی ملائے گا تو ملیں گے۔ مگر انہوں نے صبر سے کام لیا اور بہت صبر کیا۔ اللہ کے نیک بندے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ مصیبت پر صبر کریں اور نعمت پر شکر۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر چل دیے، گھر میں آرام سے کھایا پیا اور آرام سے بستروں پر سو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بیچارے کنویں میں پڑے تھے، نہ کھانا نہ پانی، نہ تکیا نہ بستر۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھلا دیا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کسی کو نہ بھولے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھر میں ان کو یاد کرتے تھے اور ان کی جدائی سے بے چین تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام باپ کو کنویں میں یاد کرتے تھے اور بے تاب تھے۔ کنواں گہرا، اندھیرا اور بہت وحشت ناک جنگل میں تھا۔ اس کنویں میں اتنا اندھیرا تھا کہ دن کو بھی رات معلوم ہوتی تھی۔ اللہ کا کرنا، مسافروں کی ایک جماعت اس جنگل میں پہنچی۔ راستے میں جب ان کو پیاس لگی تو انہوں نے جنگل میں کنواں تلاش کیا۔ تلاش کرتے کرتے یہ کنواں دکھائی پڑا۔ ایک آدمی کو انہوں نے بھیجا کہ کنویں سے پانی لائے۔ جب وہ آدمی آیا اور کنویں میں ڈول ڈال کر کھینچا تو وہ بہت بھاری تھا۔ اس آدمی نے بمشکل تمام اسے کھینچ کر نکالا۔ دیکھا کہ اس میں ایک چاند سا لڑکا بیٹھا ہے۔ اس نے گھبرا کر قافلہ والوں کو آواز دی، قافلہ والوں، خوشخبری سنو، مبارک ہو، تمہیں ایک لڑکا ملا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر قافلہ کی طرف گیا۔ قافلہ والے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کو اپنے سامان میں چھپا لیا۔ جب قافلہ مصر پہنچا تو مصر کے بازار میں کھڑے ہو کر صدا لگائی، اس لڑکے کو کون خریدتا ہے؟ اس لڑکے کا کوئی خریدار ہے؟ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند روپیوں میں خرید لیا۔ سوداگروں نے یوسف علیہ السلام ایسی نایاب دولت کو چند روپیے لے کر عزیز مصر کے حوالے کر دیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے محل لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا، یہ بہت ہونہار لڑکا معلوم ہوتا ہے، اس کو بہت عزت کے ساتھ رکھو اور آرام پہنچاؤ، ممکن ہے کہ اس سے فائدہ پہنچے اور شاید ہم اس کو بیٹا ہی بنائیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی عمر کو پہنچے تو ان کی خوبصورتی کو چار چاند لگ گئے۔ جو دیکھتا تھا ان کے حسن و جمال سے حیران ہو جاتا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت بہکایا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نیک بندہ تھے، وہ کب کسی کے بہکانے میں آ سکتے تھے۔ کہا کہ اللہ کی پناہ، میں ہرگز اپنے آقا کی خیانت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، میری عزت کی، میرے آرام و راحت کا خیال رکھا، پھر میں ان سے بے وفائی کروں؟ معاذ اللہ، وہ مجھے آرام پہنچائے، میں ان کو تکلیف دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ ایسے بے وفا نمک حرام پھلتے پھولتے نہیں، یہ کہہ کر دروازے کی طرف بھاگے۔ عزیز مصر کی بیوی ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑی اور پچھلا دامن پکڑ کر کھینچا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ گیا، مگر وہ دروازہ تک پہنچ گئے۔ دروازہ پر جو پہنچے تو عزیز مصر کو کھڑا دیکھا۔ بیوی نے جو اپنے شوہر کو دیکھا تو بہت گھبرائی کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی خبر ہو گئی ہو یا یوسف علیہ السلام میری شکایت کر دے۔ جھٹ اپنا گناہ بے گناہ یوسف پر تھوپ دیا اور چالاکی سے سزا بھی تجویز کر دی۔ کہا، یہ غلام بہت برا ہے، میں سچ کہتی ہوں بہت بے وفا ہے، ایسے بے وفاؤں کی سوائے جیل کے کیا سزا ہو سکتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میری غلطی نہیں، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ عزیز کی بیوی کہتی تھی، میں بے گناہ ہوں، اصل خطا یوسف کی ہے۔ عزیز کے گھر کے کسی فرد نے یہ فیصلہ دیا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا اگلا دامن پھٹا ہے تو یوسف جھوٹا ہے اور عزیز کی بیوی سچی ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کا پچھلا دامن پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور عزیز کی بیوی جھوٹی ہے۔ جب دیکھا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا پچھلا دامن پھٹا نکلا۔ عزیز سمجھ گیا کہ یہ تمام خطا اس کی بیوی کی ہے، وہ جھوٹی ہے، جھوٹ بول کر اپنے کو بری کرنا چاہتی ہے۔
یوسف علیہ السلام نیک ہیں، امانت دار ہیں، سچے ہیں۔ اپنی بیوی سے کہا تو جھوٹ بولتی ہے، ہم کو دھوکہ دیتی، ساری خطا تیری ہے۔ یوسف علیہ السلام ایسے نہیں ہیں۔ دھیرے دھیرے یہ خبر تمام مصر میں پھیل گئی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام یوسف سے محبت کرتی ہے۔ تمام عورتوں نے عزیز کی بیوی کو ملامت کرنا شروع کر دیا۔ عزیز کی بیوی کو جب معلوم ہوا کہ مصر کی تمام عورتیں مجھے برا بھلا کہتی ہیں، تو اس نے ایک دھوم دھام کی دعوت کی اور اس میں مصر کی تمام عورتوں کو مدعو کیا، سہارے کے لیے تکیہ رکھ دیے اور ایک ایک پھل، ایک ایک چھری کاٹنے کے لیے سب عورتوں کو پکڑا دی۔ جب عورتیں پھل کاٹ کاٹ کر کھانے لگی تو عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا ذرا دیر کے لیے باہر نکل آؤ۔ جب وہ نکلے تو عورتیں ان کی طرف ایسی محو ہوئی کہ بجائے پھل کاٹنے کے اپنے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا اور کہا قسم اللہ کی یہ آدمی نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا جس کے بارے میں تم لوگ مجھے ملامت کرتی تھیں یہ وہی ہے، اگر یہ میری بات نہ مانے گا تو میں اس کو سخت سزا دوں گی۔ عزیز کی بیوی کا غصہ روز بروز بڑھتا جاتا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا اگر تم میری بات نہ مانو گے تو میں تم کو قید خانے کی ہوا کھلاؤں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تمہاری بات ہرگز نہ مانوں گا، چاہے قید ہو جاؤں، اس بات سے قید ہونا بہتر ہے۔ چند دنوں بعد عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھیج دیا۔ عزیز سمجھتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی خطا نہیں ہے، مگر مصلحت سمجھ کر قید کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں آئے تو ان کے ساتھ 2 آدمی اور بھی قید ہوئے۔ ان کی خوش اخلاقی، رحم دلی اور نیک مزاجی سے قید خانے والے ان کے گرویدہ ہو گئے۔ جو بات حضرت یوسف علیہ السلام سے سنتے تھے اس کو مان لیتے تھے، ان کی عزت و قدر کرتے، ان کو اللہ والا اور بہت بڑا عالم مانتے تھے۔ ایک دن ان دونوں قیدیوں نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں آئے تھے اپنے اپنے خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیے۔ ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹی کا ایک خوان ہے اور چڑیا اس میں سے کھا رہی ہے، بتائیے اس کی تعبیر کیا ہے؟